السلام علیکم، ایون ٹی وی کے نیوز اسٹوڈیو سے میں ہوں منیبہ اختر۔ شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں لبرٹی چوک کا دورہ، بسنت کی تیاریوں کا جائزہ، بچوں کے ساتھ ہاتھ ملایا، شہریوں کے ساتھ گفتگو، موٹر سائیکل پر سیفٹی راڈ لگوانے کی ہدایت۔ آپ کا کام نظر آتا ہے، خواہش ہے آپ ہمارے شہر آ جائے، کراچی سے آئے شہریوں کی بات چیت۔ لاہور میں بسنت شروع ہونے میں 7 گھنٹے باقی، رات 12 بجے سے میلہ شروع ہوگا۔ 4 روز میں 1 ارب 20 کروڑ کی ڈور اور گڈیاں فروخت۔ ملک اور بیرون ملک سے تہوار منانے کے لیے لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ انتظامیہ نے 5 لاکھ سے زائد گاڑیوں کے داخلے کا امکان ظاہر کر دیا۔ پی ڈی ایم اے کی تینوں دن موسم خوشگوار رہنے کی پیش گوئی۔ اور مارکہ حق نے کشمیر کاز کو دنیا بھر میں زندہ کر دیا۔ ذلت آمیز شکست کے بعد بھارت اپنی پراکسیز کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی تیز کر دی۔ کٹ پتلیوں کا وہی حال کریں گے جو انڈین طیاروں کا کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی سے خطاب، کہا بھارت جس زبان میں بات کرے گا اسی زبان میں جواب دیں گے۔ تنازع کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کا مطالبہ۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، نظر ڈالیں گی تفصیلی خبروں کی طرف۔ بیورو چیف طارق سعید کی رپورٹ کے مطابق ہارون آباد 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر اسسٹنٹ کمشنر عابد سرور کھوکھر کی زیر قیادت یکجہتی کشمیر ریلی نکالی گئی۔ ریلی بلدیہ سے شروع ہو کر فوارہ چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں وکلاء، پولیس، سول سوسائٹی، شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تفصیلات کے مطابق ریلی میں انڈیا کے خلاف اور کشمیر کے حق میں نعرے لگائے گئے۔ مقبوضہ کشمیر پر بھارت کے غازیانہ قبضے کے خلاف پاکستان کا ہر شہری سراپا احتجاج ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر عابد سرور کھوکھر کے نہتے کشمیریوں پر جاری ظلم کی روک تھام کے لیے اقوام متحدہ اپنا کردار ادا کرے۔ ہارون آباد ڈی ایس پی غازی اقبال، کشمیر کے حق خود ارادیت بحال کیا جائے۔ کشمیر کے مظلوم عوام دہائیوں سے ظلم، جبر اور ناانصافی کا سامنا کر رہے ہیں۔ ڈی ایس پی غازی اقبال نے کہا ہے کہ ان کی چیخیں یہی یاد دلاتی ہیں کہ خاموشی بھی جرم ہوتی ہے۔ شرکا کا آج ہم اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ، شرکا کا کہنا ہے کہ ہماری دعائیں، ہماری آواز اور ہمارا یقین کشمیر کے ساتھ ہے۔ وہ دن ضرور آئے گا جب کشمیر آزادی کا سانس لے گا۔ کراچی چیئرمین صفورہ ٹاؤن راشد خاصخیلی کی قیادت میں یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر ایک ریلی کا ٹاؤن آفس سے کامران چرنگی تک کیا گیا، جس میں میونسپل کمشنر عالمگیر سمیت ٹاؤن کے افسران اور ملازمین نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور کشمیری عوام سے فلک شگاف لہو گرما دینے والے نعروں سے اظہار یکجہتی کیا۔ تفصیلات کے مطابق اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے چیئرمین صفورہ ٹاؤن راشد خاصخیلی نے کہا ہے کہ کشمیری عوام کے ساتھ پاکستانیوں کے دل دھڑکتے ہیں، کشمیری عوام کے ساتھ دل و جان اور مال کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بصورت دیگر انجام وہی ہوگا جو مئی 2025 میں ہوا۔ حق خود ارادیت استعمال کرنا کشمیری عوام کی بنیادی حق ہے جو انہیں جلد از جلد ملنا چاہیے۔ کشمیری عوام کو ظلم و جاریت کے باوجود ثابت قدم رہنے پر انہیں سلام پیش کرتے ہیں۔ میونسپل کمشنر عالمگیر جنجوعہ نے اس موقع پر کہا ہے کہ کشمیری عوام نے ثابت کر دیا کہ انہیں ظلم و جبر سے دبایا نہیں جا سکتا۔ کشمیر اور پاکستان نے ہر لحاظ سے وابستہ ہے، یہ حقیقت انڈیا جتنی جلدی سمجھ لے اتنا ہی اس کے لیے بہتر ہوگا۔ صفورہ ٹاؤن کے افسران امداد سولنگی، ارشد خاصخیلی، عدنان بشارت، بلال اکرم اور لیاقت میکسی نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ملک بھر کی طرح منچن آباد میں بھی 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی کی قیادت اسسٹنٹ کمشنر منچن آباد عتیق اللہ خان نے کی۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ ریلی میں میونسپل کمیٹی، انتظامیہ، پنجاب پولیس، سول ڈیفنس، اسپیشل برانچ، ٹریفک پولیس کے نوجوان، علاوہ اساتذہ، اسٹوڈنٹ، بچوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ منچن آباد چودھری امجد رفیق سے۔ ملک بھر کی طرح تحصیل منچن آباد میں بھی 5 فروری یوم یکجہتی کا دن منایا جا رہا ہے، اور اس وقت ہمارے پاس میونسپل کمیٹی کے سی او عدنان صاحب بھی موجود ہیں۔ مزید ان سے جانیں گے ان کا کیا کہنا ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ آج ہم 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر منا رہے ہیں۔ یہ جو یوم یکجہتی کشمیر ہے یہ ہمارا اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ایک الحاق اور ایک یکجہتی کی نشانی ہے۔ ہمارے کشمیری بھائی صدیوں سے جو اپنی جدوجہد کر رہے ہیں اور آزادی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ دنیا کے ہر فورم پہ ہم ان کو ریپرزینٹ کریں گے، اور آج بھی ہم ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد کشمیر آزاد ہوگا اور پاکستان کا حصہ بنے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج 5 فروری ہے، یوم یکجہتی۔ کشمیری بھائیوں کے لیے ہماری جدوجہد جاری رہے گی، اور ان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے انڈیا کر رہا ہے، وہ انشاءاللہ ان کی جو زیادتیاں ہیں ان کے منہ کے اوپر ہی جائیں گی اور آزاد ہوگا۔ آج 5 فروری ہے، 5 فروری سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ جس طرح کے بھی کوئی بھی مشکلات ہے ہم انشاءاللہ ساتھ ہیں کشمیری بھائیوں کے۔
کہ جیسا کہ انتظامیہ کا کہنا ہے ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور کشمیر آزاد ہونے تک کھڑے رہیں گے۔ کیمرامین ٹیم چودھری امجد رفیق کے ساتھ A1 TV منچن آباد۔ ڈسٹرکٹ قصور جیل کا چیف منسٹر ٹاسک فورس برائے جیل خانہ جات رانا منان خان نے وزٹ کیا۔ قصور سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر ندیم جٹ کی رپورٹ کے مطابق چیئرپرسن چیف منسٹر ٹاسک فورس برائے جیل خانہ جات رانا منان خان نے ڈسٹرکٹ جیل قصور کے دورے کے دوران جیل کے ملازمین سے ملاقات کی، ان کے درپیش مسائل تفصیل سے سنے۔ اس موقع پر انہوں نے ملازمین کو درپیش انتظامی اور فلاحی امور پر تبادلہ خیال کیا اور متعلقہ حکام کو ہدایت جاری کی کہ مسائل کے حل کے لیے عملی اور مؤثر اقدامات کیے جائیں تاکہ جیل انتظامیہ کی کارکردگی کو مزید بہتر بنایا جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں چکوال سے آصف علی نائی کی رپورٹ کے مطابق مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ اور سینٹ میں قائد حزب اختلاف علامہ راجہ ناصر عباس کی ڈڈیال میں معروف سیاسی و سماجی شخصیت چودھری وضاحت علی بیگ کی رہائش گاہ پر آمد کے بعد یوم حسین کی مناسبت سے چکوال میں منعقد ایک پروگرام میں شرکت کی۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علامہ راجہ ناصر عباس نے موجودہ حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ مہنگائی، بے روزگاری اور بدامنی نے عوام کی زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوم حسین ہمیں ظلم، ناانصافی اور جبر کے خلاف ڈٹ جانے کا درس دیتا ہے، مگر بدقسمتی سے آج کے حکمران خود ظلم اور ناانصافی کی علامت بن چکے ہیں۔ عوام کی بنیادی حقوق سلیب کیے جا رہے ہیں اور پارلیمنٹ کو بے اختیار بنایا جا رہا ہے۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے مزید کہا کہ جو کام اسرائیل سے نہ ہو سکا وہ ہمارے حکمران غزہ کے لیے بنائے گئے پیس آف بورڈ کا حصہ بن کر کرنے جا رہے ہیں۔ موجودہ نظام صرف اشرفیہ کی مفادات کا تحفظ کر رہا ہے جبکہ غریب آدمی 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت خوش کے ناخن لے اور عوامی مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ اقدامات کرے، بصورت دیگر عوامی رد عمل سے بچنا ممکن نہیں ہوگا۔ آخر میں انہوں نے کہا ہے کہ مجلس وحدت المسلمین مظلوم طبقے کی آواز بنتی جا رہی ہے اور امام حسین کے فلسفانہ حریت پر عمل کرتے ہوئے ہر سطح پر حق اور سچ کا ساتھ دیا جائے گا۔ نوشہر و فروز سے بیورو چیف رانا عارف راجپوت کی خبر کے مطابق یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر نوشہر و فروز سمیت ضلع کے مختلف شہریوں میں کشمیری بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے دن بھر تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ اس سلسلے میں یوم یکجہتی کشمیر کی مرکزی ریلی ڈپٹی کمشنر آفس سے مین روڈ تک نکالی گئی، جس میں ضلع کے مختلف محکموں کے سربراہان، افسران، عملے، NGOs اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے بھرپور شرکت کی۔ ریلی کی قیادت ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر عبدالوحید عباسی اور اسسٹنٹ کمشنر محمد عثمان عارف نے کی۔ ریلی کی شرکا نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر مظلوم کشمیری عوام پر بھارتی مظالم کی بھرپور مزاحمت درج تھی، جبکہ شرکا کی جانب سے کشمیر بنے گا پاکستان کے فلک شگاف نعرے بھی لگائے گئے۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق یوم یکجہتی کشمیر کی تقریبات کا مقصد کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی، بھارتی مظالم کے خلاف آواز بلند کرنا اور مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنا ہے۔ اس موقع پر ریلی کے قائدین نے اقوام عالم سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کی روک تھام کے لیے مؤثر کردار ادا کریں اور نہتے کشمیری عوام کو ان کے حق خود ارادیت دلوانے میں عملی اقدامات کریں۔ اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم یکجہتی کشمیر انتہائی عقیدت اور جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ ہری پور میں بھی MPA شازیہ جدون کی اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے ریلی کا انعقاد کیا گیا جس میں تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی ہے۔ نمائندہ ہری پور احمد رضا خان اس وقت ریلی میں شرکا کے ساتھ موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی احمد۔ جی بالکل، ملک بھر کی طرح ہری پور میں بھی یوم یکجہتی کشمیر پورے جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پہ مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارت کے ظالمانہ رویے اور بھارت کے جائرانہ تشدد کے خلاف ہری پور میں بھی MPA شازیہ جدون کی جانب سے ایک بھرپور ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں مختلف مکاتب فکر نے بھرپور شرکت کی ہے۔ میرے ساتھ اس ٹائم MPA شازیہ جدون موجود ہیں، مزید جانتے ہیں ان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شازیہ جدون خیبر پختونخوا اسمبلی سے بات کر رہی ہوں۔ آج ہم ہر موقع پر ہماری عوام اور غیور عوام اور ہمارے بچے، ہمارے ملک کے جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ ضعیف ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، وہ ہر موقع پہ اس جذبے سے سرشار نکلتے ہیں کیونکہ وہ اپنے ملک کو بچانے نکلے ہوئے ہیں اور ہر اس سوشل کام کے لیے نکلتے ہیں، ہر مثبت سرگرمی کے لیے نکلتے ہیں۔ اور آج جو دن جس دن کے لیے ہم یہاں سڑک پر آئے ہیں اور ریلی نکال رہے ہیں وہ
एक कौम की बात नहीं है, वो किसी एक कश्मीर की बात नहीं है, किसी लासानी ग्रुप की बात नहीं है, तासब की बात नहीं है, बल्कि ये इंसानियत की बात है। आज आप देखें इतने साल इतने बरस गुजर गए, हमारी माएँ बहनें बच्चियाँ उनकी इज्जतें तार तार हो रही हैं, और हम हमेशा की तरह कौम मुत्तहिदा से ये हम उनसे दरख्वास्त करते रहे हैं। आज तक हम कहते रहे हमारी कौमें क्यों मुर्दा हो गई हैं, उनको उन बच्चों की उनके उन औरतों की उन बच्चियों की वो चीखें क्यों नहीं सुनाई देती। इतना जुल्म और बर्बियत कश्मीर में है और हम इतने सालों से इसके लिए जंग लड़ रहे हैं। जो जंग हमसे हो सकती है हम हर मुकाम पर लड़ेंगे, हम अपने सूबे में भी इसके लिए बोलेंगे, जिस प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ा हम जाएंगे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, आपने देखा अभी शादी जुदून का कहना था कि वो हर प्लेटफॉर्म पे, वो सूबाई प्लेटफॉर्म हो या मुल्की महाज हो, वो यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। जी न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।